السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلی و مسلم اما بعد پیغام ہدایت میڈیا کے باوقار ناظرین کرام، جیسا کہ ہم تمام واقف ہیں، چند دن پہلے انتخابی جو معاملہ ہے اس کو لے کر کے مہاراشٹرا میں بڑا ہنگامہ ہوا، اور اس معاملے میں مہاراشٹرا کی عوام اور لوگ پورے اس الیکشن سے اور انتخاب سے مطمئن نہیں ہیں، اور ہر آدمی اپنے طور پر یہ غم اور غصے کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ غیر دستوری ہے۔ اگر دستوری ہوتا تو جن احباب کے صدارت کے لیے نام رکھے گئے تھے، جن میں سے حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کا نام پوچھا جاتا ہے، اور پھر پوچھ کر کے کہ آپ صدارت کے امیدوار ہیں، رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر رہنا چاہتے ہیں تو ان کو رکھا جاتا ہے، پھر الیکشن ہوتا ہے۔ اور لیکن حضرت کے نام سے پہلے اس طرح سے ان سے پوچھا نہیں گیا، اور بغیر پوچھے بغیر غیر دستوری ان کا نام خارج کر دیا گیا۔ تو مہاراشٹرا کی عوام یہ کہتی ہے کہ یہ نام خارج کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں، جبکہ حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب کو اگر یہ بتلا کر کے صدارت سے، مہاراشٹرا کی صدارت سے نام خارج کیا جاتا ہے کہ یہ سیاست سے جڑے ہیں، تو یہ کہنا ہے کہ فدائے ملت حضرت اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت کے صدر رہے، وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ایک زمانے میں، اور خود حضرت مولانا محمود مدنی ممبر آف پارلیمنٹ رہے اور جمعیت کے جنرل سیکریٹری رہے۔ اور یہ سب معاملات تو دور، حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا اگر نام یوں کہہ کر کے کہ غیر دستوری ہے، سیاست سے جڑے ہیں، تو آپ کو مالیگاؤں کا صدر کیوں بنایا گیا؟ آپ مالیگاؤں کے صدر ہیں، 12 ٹرم سے تقریباً مالیگاؤں کے صدر بنے ہیں، اور مستقل جمعیت کے پلیٹ فارم سے کام انجام دے رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں 12 ٹرم سے۔ تو یہ کہنا ہے کہ کیا غیر دستوری ہیں تو مالیگاؤں کے صدر ہی نہیں ہونا چاہیے؟ تو جب دستوری ہیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مالیگاؤں کے لیے صدر بن رہے ہیں تو دستوری ہیں، اور مہاراشٹرا کے لیے اگر صدر بن رہے ہیں تو غیر دستوری ہیں۔ یہ معاملے کو لے کر کے مہاراشٹرا کی عوام بہت زیادہ غم اور غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ تو اور یہ کہنا ہے کہ جمعیت علماء مہاراشٹرا کا انتخاب دستوری طور پر دوبارہ جو ہے پھر سے انتخاب ہونا چاہیے، اور بہت سارے احباب کا کہنا یہ بھی ہے کہ مہاراشٹرا کے صدر، جمعیت علماء کا صدر، وہ مہاراشٹر ہی کا ہونا چاہیے، مہاراشٹر ہی کا ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو لے کر کے عوام کے بہت ساری طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہے، جیسا کہ کل بھی آپ کے سامنے کمنٹس کے ذریعے سے بتلایا گیا، آج بھی بہت سارے کمنٹس ہیں، یہ کمنٹس کو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھا جائے گا، ان کی وضاحت کی جائے گی۔ لیکن یہ مرکز تک یہ بات پہنچنا چاہیے کہ مہاراشٹرا، جمعیت علماء مہاراشٹرا کا انتخاب ڈبل سے اور وہ دستوری ہو، اور جتنے احباب ہیں ان سب کے نام رکھے جائیں، اور حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو صدر منتخب کیا جائے، اس لیے کہ غیر دستوری طور پر جو صدر منتخب ہوئے ہیں ان پر مالیات کے تعلق سے مشکوک ہیں، وہ مالیات کا حساب مکمل نہیں دے سکے، اور مالیات کے تعلق سے جب بات ہوتی ہے تو جمعیت کا رقم کسی ادارے کو دی گئی، کسی مدرسے کو دی گئی، تو جمعیت کا جو مصرف ہے اس مصرف پر خرچ ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ مہاراشٹرا کی عوام پوچھتی ہے کہ، اور اس میں بتلایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے رقم لی گئی اور فلاں کام کر رہے ہیں، یہ بتلایا گیا، جیسا کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم ورکنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور انہوں نے کہا، مرکزی ممبر ہیں، تو حضرت نے کہا کہ وہ خود مرکزی ممبر جتنے ہیں ان تک بھی یہ مالیات کا حساب اور کتاب اور جو معاملہ ہے ان تک بھی نہیں پہنچایا گیا، مشکوک ہی رکھا گیا ہے۔ تو ایسے شخص کو جو غیر دستوری ہے اور مشکوک ہے، تو ایسے شخص کو صدر منتخب نہیں کیا جائے گا۔ یہ مہاراشٹرا کی عوام اور لوگوں کا، خواص و عوام سبھی کا کہنا یہ ہے کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو صدر منتخب کیا جائے۔